کسی ملک میں ایک امیر آدمی رہتا تھا جس کے پاس بے شمار دولت تھی اور بڑی جاگیر کے ساتھ ساتھ پالتو جانور بھی بہت تھے۔ اس امیر شخص کے 4 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں سے وہ بڑی محبت کرتا تھا، مگر اسے یہ فکر بھی رہتی تھی کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد مال و دولت کے بٹوارے میں میرے 4 بیٹے ایک دوسرے سے ناراض ہو جائیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ کچھ دنوں بعد وہ امیر آدمی ایسا بیمار پڑا کہ زندہ رہنے کی امید کم سے کم ہوتی چلی گئی۔ اس نے تمام بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور خاص ملازم کو حکم دیا کہ 4 دیگوں کا انتظام کرے۔ بیٹوں کو بتایا کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو آپس میں مل جل کر رہنا، میل ملاپ میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ میں نے تم 4 کے لیے بہت کچھ چھوڑا ہے۔ میری مسحری کے 4 پایوں کے نیچے ایک ایک دیگ گڑی ہے جو تم اپنی اپنی پسند سے لے لینا۔ پھر 4 بیٹوں کو رخصت کر دیا اور کچھ دیر بعد جب دیگیں آ گئیں تو ملازم کی مدد سے ان میں جو کچھ بھرنا تھا وہ بھرا اور 4 پایوں کے نیچے ان دیگوں کو گاڑ دیا۔ جب امیر آدمی کو یہ احساس ہو گیا کہ اس کی آخری سانسیں ہیں تو بیٹوں کو پھر اپنے پاس بلایا اور کہا، پیارے بیٹو، دھن دولت کے لیے اکثر بڑا خون خرابہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنی پوری ملکیت 4 حصوں میں تقسیم کر دی۔ تم میں سے ہر ایک کے حصے کی دیگ تمہیں مل جائے گی۔ میرے لیے تم سب برابر عزیز ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ آخری سانس لینے سے پہلے ہر ایک کو اپنا حصہ مل جائے۔ 4 بیٹوں نے گردنیں جھکا دیں اور باپ نے سب سے پہلے چھوٹے بیٹے کو اپنی پسند کا پایا منتخب کرنے کو کہا۔ پھر دوسرے تمام بیٹوں نے بھی ایسا ہی کیا اور سب مطمئن ہو کر بوڑھے باپ کے پلنگ ہی سے لگے بیٹھے رہے۔ باپ کے انتقال کو کچھ دن بیت گئے اور تمام رسمیں ادا ہو گئیں۔ 40ویں کا اہتمام بھی سب بیٹوں نے مل کر بڑے شاندار طریقے سے کیا۔ دولت کی کمی نہ تھی، خیرات کے سلسلے جاری رہے۔ آخر ایک دن سب بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی اپنی دیگوں کو دیکھا جائے کہ مرحوم نے کس کو کیا دیا ہے۔ 4 نے اپنے حصے کی دیگ کو نکالا تو انتہائی حیرت ہوئی کہ ایک دیگ میں ہیرے اور جواہرات تھے، دوسری سونے سے بھری ہوئی تھی، مگر تیسری اور چوتھی میں کچھ نہ تھا سوائے اس کے کہ ایک میں مٹی بھری ہوئی تھی اور دوسری میں صرف ہڈیاں تھیں۔ جن بیٹوں کو ہیرے، جواہرات اور سونے والی دیگیں ملی وہ تو بے حد خوش نظر آئے، جبکہ مٹی اور ہڈیوں سے بھری دیگوں والے بڑے رنجیدہ اور ناراض دکھائی دیے۔ انہوں نے ایسی دیگیں قبول کرنے سے انکار کر دیا اور پرزور الفاظ میں شکایت کرنے لگے کہ مرحوم باپ کا تو یہ کہنا تھا کہ ملکیت میں سب کو سب کچھ برابر ملے گا۔ چونکہ 4 بھائی اپنے باپ کو انصاف پسند اور نیک دل خیال کرتے تھے، اس لیے آپس میں جھگڑنے کی بجائے یہ مناسب سمجھا کہ کوئی ایسا عقل مند شخص تلاش کیا جائے جو یہ بتا سکے کہ مٹی والی اور ہڈیوں والی دیگ لے کر وہ کیا پائیں گے۔ جب تلاش کرنے کے باوجود کوئی نہ ملا تو سب کو یہ خیال آیا کہ بادشاہ سلامت کے دربار میں ان کے باپ کی بڑی عزت تھی، اس لیے بہتر ہوگا کہ بادشاہ کے پاس جائیں اور دیکھیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ جن کو بہت مال ملا تھا انہوں نے بھی یہی سوچا کہ بادشاہ سلامت بڑے عقل مند ہیں، ویسے بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے 2 بھائی ملکیت سے محروم رہیں، ضرور کوئی نہ کوئی اس بات میں حکمت ہے۔ ویسے ابا جان نے تو ہم سب کو اپنی اپنی پسند کا فیصلہ کرنے کی اجازت دی تھی، اب یہ ہماری قسمت تھی کہ کس کو کیا ملا۔ 4 بھائی پوری تیاری کر کے بادشاہ سلامت کے محل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں دیکھا کہ ایک چہیتا شہزادہ گھوڑے پر سوار کہیں سیر و شکار کو جا رہا ہے۔ 4 بھائی تیزی سے آگے بڑھے اور بڑے بھائی نے شہزادے سے پوچھا، میاں شہزادے، ہمارے بادشاہ سلامت کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ شہزادہ بڑی بے رخی سے بولا، وہ محل میں موجود ہیں مگر کچھ دماغی خلل ہے۔ شہزادہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ 4 بھائیوں کو بڑا تعجب ہوا کہ ایسا مہربان خدا ترس اور نیک دل بادشاہ بھلا پاگل کیسے ہو سکتا ہے۔ خیر آپس کے مشورے سے یہ طے کیا کہ محل تک جانا چاہیے، ممکن ہے شہزادہ باپ سے خفا ہو اور اس نے ہمیں ٹالنے کے لیے ایسا کہہ دیا۔ جب وہ دربار اور محافظوں سے اجازت لے کر محل کے اندر داخل ہوئے تو ان کی ملاقات شہزادی سے ہوئی جو شاہی باغ میں اپنی خادماؤں کے ساتھ موجود تھی۔ دریافت کرنے پر شہزادی نے بتایا کہ بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا ہے مگر اندھا ہے۔ یہ بات سن کر 4 بھائیوں کو بڑا افسوس ہوا اور تعجب بھی کہ شہزادے نے تو باپ کو پاگل کہا اور بیٹی اندھا کہہ رہی ہے، ضرور کچھ دال میں کالا ہے۔
چاروں بھائی کئی برس پہلے اپنے امیر باپ کے ساتھ محل کی ایک عالیشان تقریب میں شریک ہوئے تھے۔ بادشاہ کی ملکہ بھی ان کو جانتی پہچانتی تھی، اس لیے وہ بے دھڑک ایک خادمہ کے ساتھ ملکہ سے ملے، جس نے شہزادے اور شہزادی کی بات سے الگ ہی ایک بات کہی کہ 12 مہینے پہلے بادشاہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ چاروں بھائی مایوس ہو کر واپس جانے لگے تو ملکہ نے روکا اور بولی، بے شک تم بادشاہ کے پاس جاؤ، وہ اپنے دربار میں ہے، لیکن میرے لیے تو سال بھر پہلے مر چکا ہے۔ اب چاروں بھائیوں کی جان میں جان آئی۔ ملکہ نے انہیں خاص خادمہ کے ساتھ بادشاہ کے پاس بھجوایا۔ جب وہ دربار میں پہنچے تو درباریوں کا ہجوم نہ تھا، بلکہ بادشاہ اپنے ایک وزیر سے کچھ مشورہ کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر چاروں پر پڑی، وہ پہچان گیا کہ یہ مرحوم درباری امیر کے بیٹے ہیں، اس لیے بادشاہ نے بڑی شفقت بھری نظروں سے ان کا استقبال کیا اور ہاتھ سے قریب آنے کا اشارہ دیا۔ جب وہ چاروں بادشاہ کے سامنے پہنچے تو بادشاہ نے وزیر کو ان کے والد کی خوبیاں بتائیں اور اس کی وفات پر افسوس کا اظہار کرنے کے بعد وزیر کے پاس والی جگہ پر بیٹھنے کو کہا۔ تب بڑے بھائی نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، ہم ایک خاص مقصد سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے تمام حال احوال غور سے سنا، مگر اپنے منہ سے کچھ نہ کہا، بلکہ چند لمحوں تک خاموشی سے سوچتا رہا۔ چاروں بھائی اس انتظار میں تھے کہ بادشاہ سلامت کیا فرماتے ہیں۔ انہیں یہ تو معلوم تھا کہ بادشاہ کی عقل مندی سارے ملک میں مشہور ہے۔ اچانک بادشاہ کی زبان سے الفاظ نکلے، تمہارے والد نے بہت اچھا کیا۔ یہ سن کر ان دو بھائیوں کے منہ لٹک گئے، جن کی دیگوں میں مٹی اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ عقل مند بادشاہ کو احساس ہو گیا۔ اس نے اپنی بات کو بڑھاتے ہوئے کہا، جس کو ہیرے جواہر ملے وہ اس کی قسمت، سونا پانے والے کی اپنی تقدیر، لیکن مٹی اور ہڈیوں کی دیگ پانے والے بھی نقصان میں نہیں۔ مٹی کا مطلب یہ ہے کہ تمام زمینوں کا مالک یہ بیٹا ہوگا، اور ہڈیوں والی دیگ کا مطلب یہ ہے کہ تمام گھوڑے، اونٹ، دودھ دینے والے جانور اور باقی تمام جانور اور ہڈیوں والی دیگ کا مطلب یہ ہے کہ تمام گھوڑے، اونٹ، دودھ دینے والے اور باقی تمام جانوروں کا مالک ہڈیوں کی دیگ والا ہوگا۔ بادشاہ نے جو کچھ کہا سب بھائیوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا اور بڑے ادب سے شکریہ ادا کرتے ہوئے عرض کی کہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے، ہم آپ کے خادم ہیں اور انشاءاللہ آپ کے تابع دار رہیں گے۔ بڑے بھائی نے بادشاہ سے عرض کیا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم کچھ ایسی باتیں اپنی زبان پر لائیں جن کا تعلق عالی جاہ سے ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا، ہاں ہاں، جو کچھ کہنا ہے ضرور کہو۔ بڑے بھائی نے بتایا کہ جب ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کو آ رہے تھے تو شہزادے سے ملاقات ہوئی، جس نے آپ کے دماغ میں خلل کی بات کہی۔ پھر شہزادی صاحبہ سے ملے تو انہوں نے آپ کو نابینا کہا، اور ملکہ عالیہ نے تو آپ کو، ہاں وہ سمجھتی ہے کہ میں اس کے لیے مر گیا۔ ابھی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے بات کا باقی حصہ اپنی زبان سے پورا کر دیا۔ مگر شہزادے، شہزادی اور ملکہ نے جو کچھ بھی کہا، کیا میں تمہیں ان سب باتوں کا سبب بتاؤں؟ چاروں بھائیوں نے بڑی عاجزی سے تائید کرتے ہوئے اپنے سروں کو جھکا لیا۔ تو بادشاہ نے بتانا شروع کیا، شہزادہ اب 18 برس کا ہونے والا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تعلیم و تربیت میں جو کمی رہ گئی ہے وہ پوری ہو جائے، اور اس کی شادی بیاہ کے لیے جو کچھ میں چاہتا ہوں 2-3 برسوں میں اس کا بھی انتظام کر لوں، تو یہ تخت و تاج اس کو سونپ کر اپنی باقی زندگی درویشی میں گزاروں۔ مگر وہ ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہتا ہے، یعنی جلدی سے اس کی شادی کر دی جائے اور راج پاٹ بھی اس کے حوالے کر دیا جائے۔ میں ابھی ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے وہ مجھے پاگل سمجھتا ہے۔ شہزادی کا معاملہ بھی مجھے فکر مند رکھتا ہے۔ خیر سے وہ بھی جوان ہے، میں تلاش کر رہا ہوں کہ کوئی ایسا مناسب رشتہ مل جائے تو نسبت طے ہو جائے۔ اس کی تعلیم و تربیت بھی میرے خیال میں ابھی ادھوری ہے، مگر وہ شاید سوچتی ہے کہ بس جلد از جلد شادی ہو جائے، اس لیے ناخوش رہتی ہے۔ وہ روزانہ نظر آتی ہے، مگر منہ سے کچھ نہیں کہتی۔ یہ میری قسمت ہے۔ ملکہ نے جو کچھ کہا وہ اس لیے کہ سال بھر پہلے ہم دونوں سیر و تفریح کو بھی جاتے تھے، اکثر کھانا بھی کھاتے اور مزے مزے کی باتیں کرتے، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ہمارے ملک کی خوشحالی اور ترقی کہ دشمنوں نے یہ بات پسند نہ کی کہ غریب لوگ بڑے جاگیرداروں کی غلامی سے آزاد ہو جائیں۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ میں نے بے زمین کاشتکاروں کو زمینیں دے کر یہ حوصلہ دیا کہ آج وہ اپنے کھیتوں اور باغوں کے مالک ہیں، کتنی اچھی فصلیں اگا رہے ہیں۔ جاگیرداروں کا گروہ ان کو طرح طرح سے ڈرا دھمکا رہا ہے۔ روزانہ بے شمار شکایتیں اور فریادیں سنتا ہوں۔ میں جب تک مظلوموں کو ظلم و ستم سے آزاد نہ کرا لوں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ ہر وقت اسی جگہ موجود رہتا ہوں تاکہ کوئی فریادی اور کوئی بے سہارا مایوس نہ جائے۔
بے شک ملکہ کو میری کمی محسوس ہوتی ہوگی، مگر اسے سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ تاج و تخت عیش کرنے کو نہیں دیا۔ جب تک سارے لوگ سکھی نہ ہو جائیں میرا سکھ کس کام کا؟ بادشاہ سلامت یہ کہہ کر خاموش ہو گئے، اور چاروں بھائیوں کو بھی احساس ہو گیا کہ واقعی ان کے ملک کا بادشاہ بڑا نیک دل اور عقل مند ہے۔ سب نے ادب سے رخصت ہونے کی اجازت مانگی۔ بادشاہ نے دعائیں دیتے ہوئے کہا، تم سب میری نصیحت یاد رکھنا، ایک رہو اور نیک رہو، کارساز حقیقی تمہیں شاد و آباد رکھے۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔